حق والا بھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام ہوگی. میں نے کیا قرآن کا آپ کے پاس کوئی ارلی اسکرپٹ موجود نہیں ہے؟ ابھی موجود ہے، آپ جائیں جو لوگوں کو جن ملکوں کو ملے ٹھیک ہیں ہے، ان کے یہ بھی قرآن. آپ کو میں دیتا ہوں، یہ بھی میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اور بلکہ چیلنج کر دیتا ہوں، سنیں میں آپ کی پوری لائف سفل کر دوں گا. میں آپ کو میں 10 لاکھ روپے دوں گا، 10 لاکھ روپے، اگر آپ مجھے قرآن کا کمپلیٹ صحیفہ محمد کے مرنے کے 50 سال کے اندر اندر دکھا دیں. 10 لاکھ روپے کا انعام. سر آپ جیسے لوگ موجود تھے نا، انہوں نے نہیں ہونے دیا، لیکن پھر بھی نہیں، ہم موجود ہے، نے اللہ نہیں، کا شکر. کوئی ایسا نہیں تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی حدیثوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر نے کلیکٹ کیا اور اس کی 5 کاپیاں بنائی. سوری، ابو بکر نہیں، عثمان نے کلیکٹ کیا، اس کی 5 کاپیاں بنائی اور 5 جگہوں میں بھیجی. ہمارے نہیں ایسے نہیں، لوگ حضرت موجود ابو نہیں تھے. بکر آپ صدیق کے کا جو ذکر مسلمان تھے، آپ سن لینا. عثمان کی بات کر رہا ہوں. سنیں، کلیکٹ حضرت ہیلو، ابو بکر ریلیکس، صدیق ٹیک حضرت عثمان نے نہیں کیا. اے سن چل. لینا سر، حضرت عثمان نے عثمان نے نہیں کیا. عثمان نے حضرت عثمان نے عثمان نہیں نے کیا تھا کلیکٹ، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تھا. یار کین یو میں پلیز آپ شٹ کو، اپ؟ اب آپ کو نہیں پتا تو چپ کر جائیں. مجھے چیلنج بھی پتا ہے آن نا، دیٹ، چیلنج بھی آن دیٹ. اگر میں دکھاؤں کہ عثمان نے کلیکٹ کیا تھا پھر کیا کرو گے؟ حضرت عثمان نے اس اگر میں ابھی کے ابھی چیلنج کروں تم ابھی کے ابھی اسلام چھوڑو گے؟ بتاؤ مجھے. حضرت عثمان علیہ السلام میں نے نے اس کہا ہے کہ احرام اگر میں ابھی کے ابھی تمہیں دکھاؤں، اگر میں ابھی کے ابھی دکھاؤں تو تم ابھی اسلام چھوڑو گے؟ اور اگر میں دکھاؤں تو پھر آپ اسلام میں آ جاؤ گے. میں آ جاؤں گا، لیکن میں آپ تمہیں بتاتا ہوں تم کتنے بڑے جھوٹے ہو. دیکھو، آپ ابو بولیں بکر نے بولیں. جو کلیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ حفصہ کے پلنگ پہ رہا ساری عمر، ٹھیک ہے، اس مطلب وقت مان کہیں گیا نا نہیں گیا کلیکٹ کیا تھا. تھا. ابے سالے چپ تو کرنا یار، بغیر نہیں جا رہا ہوں. جی جو باہر یا گیا تھا دیکھو. میں اس کی بات کر رہا ہوں، چپ کرو. دیکھو، ابو بکر نے جو کلیکٹ کیا تھا، ڈونٹ ٹیل می کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، جس لیول پہ میں جا رہا ہوں اس لیول پہ جب تک آپ پہنچو گے نہیں، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ بہت بیبی ہو. بولے بولے بولے. عثمان نے جو کلیکٹ کیا تھا، اس نے اگر اس نے وہ کلیکٹ نہ کرتا، وہ تو پھر اگر اس کے ابو بکر کے قرآن کے اوپر یقین ہوتا تو وہ کہتا لاؤ یار ابو بکر تو اپنا قرآن لا، میں اس کی کاپیاں بناتا ہوں. اس نے کاپی نہیں بنائی. نمبر 1، اس نے ری انیشیٹ کیا اور 4 لوگوں کے ذریعے کلیکشن کروائی اور 4 لوگوں کے ذریعے اس کو بنوایا، جو کہ ان 4 میں سے 3 اس کے اپنے فیملی ممبرس تھے. ٹھیک ہے، اس نے 5 کاپیاں 5 ڈفرنٹ سٹیز میں بھیجی جو اسلامک سٹیز تھیں. اس وقت آپ کے پاس ان میں سے ایک بھی کاپی موجود نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر آپ کو 10 لاکھ روپے کا انعام دینے کا کہا تھا. ٹھیک ہے، کسی مسلمان مکمل کے یا پاس ہے ہی نہیں. مکمل کاپی ایک بھی نہیں ہے. آپ کے پاس صرف ایک کاپی ہے جس کو آپ کتنے کلیم پرسنٹ کرتے ہو کہ یار کین یو پلیز کتنے لسن، پرسنٹ ہے؟ یا بتانے جب میں بول رہا ہوں کمپلیٹ ہونے تو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بولیں. آپ کے پاس صرف اور صرف ایک صحیفہ ہے جس کے 4 پنے ہیں، یعنی کہ آگے پیچھے 4 پنے ہیں، اور وہ آپ کا تقریباً یہی ہے 7 سلیپرز آف ایفیسس، جو کہ ایک سٹوری ہے جو کہ محمد سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے. اور اس کی جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ لگا محمد کی پیدائش سے بھی 30 سال پہلے کے وہ جو ہے نا پیپر ہے. تو بیسیکلی آپ لوگ جو ہیں ان کے پاس جو 4 صفحے ہیں اس سے قرآن نہیں بنتا. نمبر 1، میں نے آپ کو بولا اور اس کو آپ کلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں عثمانی قرآن ہے، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ ریبٹلز آئے ہیں کہ یہ عثمانی قرآن نہیں ہے کیونکہ یہ اس رائٹنگ میں ہی نہیں لکھا گیا. اینی ہاؤ، ان 4 صفحے سے قرآن نہیں بنتا. اور 7 سلیپر آف ایفیسس ایک ایسی کہانی جو کہ پہلے سے موجود ہے، اس کی بیس کے اوپر قرآن نہیں بن سکتا، قرآن کی کوئی شناخت نہیں ہو سکتی. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ آف دا فیکٹ ہے کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے نا وہ بھی انہی لوگوں نے آپ کو دیا ہے. اور جو آپ کا کرنٹ قرآن ہے حفص ان عاصم، ٹھیک ہے، حفص کو ہر بندے نے جھوٹا بولا ہے، کذاب بولا ہے. چاہے وہ بخاری ہو، امام بخاری، چاہے وہ امام مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ابو داؤد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایوری سنگل پرسن said in the history کہ حفص is a liar، کذاب. آپ جس قرآن کو آج لے کے بیٹھے ہوئے ہو، جس کو آپ مان رہے ہو کہ وہ پکا پکا سچل وہی قرآن ہے، وہ ایک جھوٹے کذاب اور چور، اس کے لیے چور کا لفظ بھی آیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی کتابوں کی چوریاں کر کے ان کو ماڈیفائی کر کے اپنی کتاب بنا کے بیچتا تھا. یہ اس کے اوپر یہ تہمتیں نہیں ہے، الزام نہیں ہے. الزام تب ہوتا ہے جب ایک آدھا بولے، 2 4 بول دے نہیں 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 وہ صحیح ہے. ہر ایوری سنگل پرسن نے اس کو جھوٹا اور چور کہا ہے. اس کے قرآن کو آپ آج تک اس وقت پڑھ رہے ہو، حفظ عاصم. دس از دا ریالٹی آف اسلام مائی فرینڈ. اگر آپ کو نہیں پتا تو پلیز جا کے پڑھو، پلیز. اچھا میں اب آپ کو آئی ریکویسٹ یو، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں ان کو جا کے ویریفائی کریں اور پڑھیں اور میرے پاس واپس آئیے. میں نے کیا ہوا ہے نا، ویٹ کرے ذرا، ویٹ کیا کریں. حفظ ایک جھوٹا نہیں ہے؟
सर सब्र करें, मैं उसका भी जवाब देता हूँ, सब्र नहीं, तो हफ्स करें, का मैं पहले जवाब आपकी दे। बात क्या नहीं से हफ्स एक पकड़ूंगा। झूठा और चोर था कि नहीं? देखिए असूल बनता है, आपने जो पहला पॉइंट रेज किया मैं उससे जवाब दूंगा, ऐसे नीचे नीचे आऊंगा। नहीं, रिवर्स में जाए, सारों के जवाब रिवर्स में दें। क्या हफ्स एक तो झूठा और कज़ाब था कि नहीं? पहले मैं बात करूंगा ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है सर ना, वो रिवर्स सब में जाएं, बैक ट्रैक, हम बैक ट्रैक करेंगे। देखिए सब सर देखिए रिवर्स यार, में मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए 6 घंटे की स्ट्रीम हो चुकी है, मैं 6.5 घंटे की। मैं बैक ट्रैक करें। 5-6 मिनट लूंगा। क्या 5-6 हफ्स मिनट एक झूठा और चोर है कि नहीं? पहले ये बता दें। जिस हफ्स की आप बात कर रहे हैं, जो ईरान वालों ने लिखा है, वो वाकई झूठा और चोर। अब आप आपके मेरी पास बात, इस वक्त कुरान है, वो हफ्स के अलावा किसी और का है कि हफ्स है? वो दूसरा हफ्स है, इसको मैं प्रूव करूंगा, दूसरा वेट हफ्स करें है, ना। दूसरा हफ्स है। जी जी सर सब्र करें ना, मुझे पहले सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, मैं इस बंदे से मजीद बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिस बंदे को बेसिक का प्रूफ का नहीं पता, जब तक ये अब ये प्रूफ नहीं देगा कि ये हफ्स और वो हफ्स सेम नहीं है, हम इससे मजीद बात नहीं करेंगे। जिंदगी में ये बंदा जब भी मेरे चैनल पे आएगा, ये बैक स्टेज में सुन रहा है, ये पहले इस चीज का 100% एविडेंस लेके आएगा। क्यों क्यों ये बात कर रहा हूं मैं? मेरे पास वेस्टर्न एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों के हिसाब से, यानी कि 100 के हिसाब से स्कॉलर्स हैं जो हफ्स को डिफेंड करते होते हैं, बिकॉज इट इज द सेम हफ्स, नॉट अ सेकंड हफ्स। ये जब तक इसका एविडेंस नहीं लाके देंगे विद अथॉरिटी, जिसको मल्टीपल स्कॉलर्स ऑथेंटिकेट ना कर रहे हो, इनका कोई पाकिस्तानी ठुल्ला या एबीसीडी के नहीं, मैं इससे अगली बात नहीं करूंगा। दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। ये आर्ग्यूमेंट तो मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना हूं मैं। हफ्स बिन आसिम जो है वो अलग अलग है। मैं बात नहीं करूंगा इसके साथ। हाँ भाई, किस दिन लेके आओगे ये बताओ? मैं अगर आपकी स्ट्रीम अभी लॉन्ग है तो मैं भी ले आऊंगा। नहीं, हम दूसरी अभी बात, खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम लेके आना और प्रॉपर कब होगी ऑथेंटिक स्ट्रीम आप? से लेके आना, लेकिन सुने ना, क्योंकि देखिए प्लीज, ये बात आपने कर दी ना, ठीक है, फाइनल होगी। क्योंकि अब अगली बात मैं आपकी कुरान वाला झूठ थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। कुरान आपने वाला कहा है कि हाँ हाँ, जो आपने बोला बोतान लगाया। कुरान मजीद इस वक्त बर्गिंगम में उसके कुछ नुस्खे मिले हैं, वो इस कुरान से मैच करते हैं, उसकी नहीं मैच कार्बन डेट करते, नहीं मैच करते। सुन लेना। चैलेंज है मेरा। अभी अभी खोलता हूँ बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट आपके सामने। और ये वही मैन्युस्क्रिप्ट है। मैंने स्क्रिप्ट ना खोले, लोग खुद देख लेंगे, सर्च कर लेंगे, वो आप चल वे, सर्च कर लेंगे साला। बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट खोलता हूँ, अर्ली वर्जन्स ऑफ कुरान, अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ कुरान। मेरे साथ बकवास करते हो, मुझे नहीं पता तुम लोगों की सारी बातें। अच्छा जी, बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट खोलने लगा हूँ मैं, एक सेकंड दीजिए, मैं बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट खोलता हूँ, आपके सामने लाता हूँ। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि 4 सफ़े मिले हैं, और वो जो 4 सफ़े हैं वो क्या हैं, वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ये देखिए, मुझे मसला नहीं है, इनके पास डेटा नहीं है, मेरे पास डेटा, मुझे निकालने में इंटरनेट का दौर है यार, 2 मिनट नहीं लगते। ये जनाब बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट आ गया, ये मोटी आ गई, इसको साइड पे करते हैं। ये बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट है, मैंने कहा था कि मोहम्मद के पैदा होने से भी पहले की इसकी रिटर्न है डेट। अच्छा, बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट आ गया। सर कुरान का कौन सा चैप्टर खोलूं कि हम इसको कुरान के साथ वेरीफाई करें? जल्दी से बताइए, देखें इसको। कौन सा चैप्टर खोलूं कुरान का? ये देखें, हम साइड बाय साइड रख के हिजाजी पढ़ेंगे। में लिखा हुआ है, हिजाजी सर के, आप आपको हिजाजी का पता है सर तो ना, सर हिजाजी के ऊपर आप डिस्कस मुझे कर बताएं कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट, कौन सी आयतें खोलूं, हम इसको व्हाट वेरीफाई इज करें? हिजाजी, ऊपर पढ़े ना कौन हिजाजी सा के। कुरान की आयत खोलूं कि हम इसको वेरीफाई करें? सर मैं कह रहा था हिजाजी देखे ना, हिजाजी का पता है क्या सर है? कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट? ये मैन्युस्क्रिप्ट आ गया आपके सामने, यही 4 कमाल सफ़े है, हैं, इसके पीछे भी लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। मुझे बताएं कुरान की कौन सी आयतें खोलूं कमाल कि है। मैं इसको वेरीफाई करूंगा? हिजाजी आपने पढ़ी है? सर आप मुझे बताएं हिजाजी पे कौन, स्टडी किया है? सर आप मुझे बताएं, मैं यहाँ पे मैं हिजाजी सिर्फ लिखाई है, इटैलिक, बोल्ड और ये वो, इट हैज नथिंग मोर टू डू। इसमें जेर जबर पेश को हम जब साइड पे हम भी रख देंगे तो हमें बेसिक हरूफ मिलेंगे। मुझे बेसिक हरूफ के साथ वेरिफिकेशन करना है, जल्दी से सारे नहीं बताएं सर। मिलेंगे ना, सारे सेम नहीं है। जो अरेबिक के वो है स्कॉलर्स, वो इस बात को जानते हैं। अगर आपको हिजाजी आती है तो ठीक है, मुझे नहीं मेरे आती, पास लेकिन कुरान मैं की फिर आयतें, भी। कुरान की हाँ, आयतें लाएं, अभी हम देखते हैं कौन सी आयतें खोलूं। आप हिजाजी को कुरान के, आप कौन हिजाजी सी के एक्सपर्ट आयतें हैं। खोलूं सर, कौन सी आयतें सर खोलूं? आप हिजाजी के एक्सपर्ट हैं। चलें सर, जाएं, गेट लॉस्ट सर।
آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون سی آیتیں. دیکھیں اتنی اتنی بیوقوفی کی جو لیول ہے، میں نے بہرحال اس کے اوپر ایک اسٹریم بنائی تھی انگلش کے اندر، اور میں نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے اس کو ڈیفائن کیا تھا. مجھے پتا ہے کہ ارلی مینیوسکرپٹس کے اندر الف کی کئی جگہ کے اوپر نہیں موجود ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ الف ہونا چاہیے کیونکہ الف کے ہونے کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں لفظوں کے اندر. یٹ میں الف کو اگنور کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن باقی چیزیں آپ کو ویسی کی ویسی ہی ملیں گی. اس مینوسکرپٹ کے اندر آپ دیکھیں نقطے نہیں ہیں. نقطے قرآن کے اندر 200 سال کے بعد ڈالے گئے. اس مینوسکرپٹ کے اندر آپ دیکھیں زیر زبر پیش نہیں ہے، وہ بھی کئی سو سالوں کے بعد ڈالا گیا. حجازی کی بونگی کر رہا ہے عربک کے الفابیٹ حجازی مینوسکرپٹ کے اندر موڈیفائی نہیں ہوئے تھے. الفابیٹس ریمین دا سیم. ارلی مینوسکرپٹ یہ وہی ہے. دس از ہاؤ اٹ ورکس. دے ڈو ناٹ نو. ان لوگوں کو بیسک اے بی سی ڈی کا نہیں پتا، اور یہ میرے پاس آ کے اتنے ڈیپ سبجیکٹ کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ بندہ ہے جس کو عربک پڑھنی بھی نہیں آتی، اور یہ میرے ساتھ اتنے ڈیپ سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہتا ہے جبکہ میں اس کے اوپر ڈیبیٹس کر چکا ہوں آن لائن. دس از ہاؤ اسٹیوپڈ اٹ از. حجازی کوئی لینگویج نہیں ہوتی، یہ ایک رائٹنگ سٹائل ہے. اینڈ دس از دا اسٹائل آف رائٹنگ جو کہ اولڈ اسٹائل ہے، کلاسیکل عربک رائٹنگ اسٹائل ہے. دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں. یہاں پہ آپ کو اتنے زیادہ مسٹیکس ملیں گی کمپیئر ٹو دا کرنٹ اسلام دیٹ یو کین ناٹ ڈیفائن اٹ. دا اونلی تھنگ دیٹ یو کین ڈیفائن اٹ کہ اس اسکرپٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 7 سلیپر آف ایفیسس موجود تھے، اور وہاں پہ یہ ہوا تھا. That's it. That's it. اور کیا ہے؟ اور کوئی خدا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیے گا، یہاں پہ الہ لکھا ہوا ہے بار بار. چلے ہم اس کو اللہ کے طور پہ بھی لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ جو ہے وہ اسلام سے پہلے ایک مون گوڈ تھا، ٹھیک ہے. اور رحمان جو ہے وہ مسیلمہ الکذاب کے خدا کا نام تھا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دیر از سو مچ آف اے تھنگ کہ یہ اسلام کیا محمد کے بھی پیدا ہونے سے پہلے کی تحریر ہے. آپ یہ دیکھیں 568 AD سے 645 بیسیکلی جس وقت وہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ آپ پیپر بنا کے اس کو سالوں سال رکھ دو. پیپر بنایا ہی تب جاتا جب اس کے اوپر لکھا جاتا تھا. پیپر بنایا تھا جانور سے اور اس کی کاربن ڈیٹ کی جاتی تھی. جانور سے جب پیپر بنایا جاتا تھا تو ہمیشہ وہ اس کے ارلی ٹائم میں ہی لکھا جاتا تھا، لیٹر ٹائم میں نہیں لکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. دس کاربن ڈیٹنگ اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈیبیٹس ہو چکی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر پروف کیا جا چکا ہوا ہے کہ یہ محمد کے نبی بننے سے کیا پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے. تو یہ کس طریقے سے محمد کا قرآن ہو سکتا ہے؟ یہ واحد مینوسکرپٹ ہے. اچھا اصل مینوسکرپٹ جو ہے جو سنا مینوسکرپٹ ہے جو کہ لیٹر آن بنا تھا، اس کو بھی چھوڑتے ہیں. سنا مینوسکرپٹ تھا، کدھر گیا سنا مینوسکرپٹ؟ سنا مینوسکرپٹ یہ 671 AD کا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس کوئی 70% کے قریب قرآن موجود ہے سنا مینوسکرپٹ میں. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے آپ دیکھیں 671 AD لکھا ہے، یہاں پہ رینج نہیں دی. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ کرتے ہی ہیں کہ برمنگم مینوسکرپٹ میں رینج ڈال دیتے ہیں. کیوں رینج ڈال دیتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم ارلی والی ڈیٹ ڈالیں گے پھنس جائیں گے، کیونکہ محمد کے پیدا ہونے سے پہلے کی ڈیٹ بنتی ہے. سنا مینوسکرپٹ کی آپ کو سنگل ڈیٹ کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ رینج نہیں دکھانی، یہاں پہ ہم نے دکھانا ہے محمد کے پاس کرنے کے لیے بیس ڈیٹ دکھا دینی ہے. 671 AD دکھا دیا. حالانکہ سنا مینوسکرپٹ از ون آف دی ارلیسٹ مینوسکرپٹ آف اسلام جو کہ دکھاتا ہے اسلام کو. اچھا یہ بھی حجازی اسکرپٹ کے اندر ہی ہے، لیکن اس کے اندر حجازی اسکرپٹ پڑھا جا سکتا ہے ان لوگوں سے، وہ والا حجازی اسکرپٹ ان سے نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ وہاں پہ مسئلہ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس مینوسکرپٹ آتا ہے یہ والا کوڈیکس جو ہے نا پتروس 7 to early 8th century کے بعد میں 70 فولیو یہاں پہ ملے. یہ بھی کافی بڑا والا مینوسکرپٹ ہے. ترک کاپی mid 8th century کے اندر ہے کوفک مینوسکرپٹ کے اندر، یہاں پہ بھی آپ کو بڑا مینوسکرپٹ ہے. آپ کا جتنے میجر مینوسکرپٹس ہیں وہ محمد کے مرنے کے 100 سال 80 سال 90 سال 120 سال 200 سال کے بعد مل رہے ہیں میجر بڑے والے مینوسکرپٹس. ٹھیک ہے. سمرکند کاپی جو ہے آپ کے پاس جس کو سو کالڈ عثمانک قرآن کہا جا رہا ہے، مجھے بتائیے یہ عثمانک قرآن کیسے ہے جب یہ 765 AD سے آنورڈ لکھا جا رہا ہے؟ بیر منیمم جو ڈیٹ آپ لے رہے ہیں وہ 765 AD دے رہے ہیں. یہ عثمانک قرآن کیسے بن سکتا ہے؟ دس از ہاؤ اسٹیوپڈ اٹ از. دس از ہاؤ اسٹیوپڈ اٹ از. عثمان نے
اگر محمد کے مرنے محمد کی وفات کا ہوئی 622 کے اندر، اگر 622 کے اندر ہوئی ہے تو 765 میں عثمان کیا وہاں پہ آسمان سے واپس آ کے لکھ رہا تھا یا جنت سے اس نے لکھ کے دوبارہ بھیج دیا تھا؟ دس از ہاؤ اسٹیوپڈ اٹ از. تو یہ بلکہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے. ہمارے عثمان ابن فاروق تھے جس نے سو کال سمرقند کوفی اسکرپٹ کو عثمانک قرآن بنا کے دکھانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے اوپر اس کو اتنا ذلیل کیا گیا ہے آن لائن جس کی انتہا کوئی نہیں. اس کے اپنے اسکالرز نے اس کو ذلیل کیا ہے، اس کے اپنے اسکالرز نے اس کو ذلیل کیا کہ پاگل ہو گیا. تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی مسلموں کی. قرآن is the most ضعیف حدیث in the history of ضعیف حدیثز. دوبارہ بتاتا ہوں، قرآن is the most ضعیف حدیث in the history of ضعیف حدیثز. قرآن کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی مینیوسکرپٹ نہیں ہے، کوئی ارلی چیز نہیں ہے، اور یہ قرآن کھیلتے ہیں اور حدیث کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. حالانکہ سب سے پہلی انگلی قرآن پہ اٹھانی چاہیے ان لوگوں کو. حدیث کے تو پھر بھی آپ کے پاس چین آف نریٹرز ہیں، حدیث کے تو پھر بھی آپ کے پاس کچھ لوگ ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں. قرآن کا آپ کے پاس ایک بھی چین آف نریٹر نہیں، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ایک بندہ جو محمد کو ملا نہیں، محمد کے صحابیوں کو ملا نہیں، اس کے ریفرنس سے آپ ایک قرآن لے کے دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ وہ قرآن ہے جو محمد نے بولا. نہ وہ بندہ محمد سے ملا، نہ اس بندے کا باپ محمد سے ملا، یٹ اس کا قرآن پکڑ کے آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن جو ہے وہی ہے جو محمد نے دیا. لیکن ایک حدیث جس کے چین آف نریٹرز بھی موجود ہیں اس کو آپ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہائے ہائے. جی ساجد بھائی، ساحل بھائی. واہ، کیا عمدہ طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے.